یہ ڈائلسس ٹیکنیشین ہوتے ہیں آپ کے، اور پھر یہ آپریشن کے جو ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، سی ٹی ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، ایم آر آئی ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، اور دوسرے جو ٹریننگ ہوتے ہیں، تو اس کا بھی ایک مرکز ہم چاہتے ہیں کہ مغل پورے میں ہم بنائیں گے، تو یہ بھی ہم فری رکھیں گے بول کر ہمارا ارادہ ہے۔ پھر اس کے بعد مغل پورے میں ارادہ یہ بھی ہے کہ کیریئر گائیڈنس سیل ایک بنائیں گے ہم، جہاں پہ ایکسپرٹس رہیں گے آن لائن اور اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں گے کہ کون سے کیریئر کو آپ چوز کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ارادہ ہے کہ مغل پورے کے ہماری جو بلڈنگ ہے وہاں پہ جاب پلیسمنٹ سینٹر بھی بنائیں گے انشاءاللہ، تاکہ کوالیفائڈ بچے جو ہیں ان کو ہم پلیسمنٹس کے لیے بھی کوشش کریں گے۔ اور پھر ہمارا ارادہ ہے کہ وہاں پہ ہم ایک کال سینٹر بھی رکھیں گے جو کیریئر گائیڈنس اینڈ جاب پلیسمنٹ کا بھی ہیلپ کرے گا یا گائیڈ کرے گا ہمارے پرانے شہر کے اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو۔ اور پھر وہ مغل پورے میں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ 10th ڈراپ آؤٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو دوبارہ تعلیم سے جوڑنے کے لیے ایوننگ میں وہاں پہ بھی ہم کچھ کلاسز کریں گے 10th ڈراپ آؤٹ کے لیے۔ اور پھر انٹرمیڈیٹ ڈراپ آؤٹ ہے اگر کوئی، تو ان کو بھی ہم ایوننگ میں لا کر کریں گے۔ اور اگر کوئی گریجویشن میں بھی اگر ڈراپ آؤٹ ہو گئے ہیں تو ان کو اوپن یونیورسٹیز سے، اور اگر ان کی ایج ہو جاتی ہے تو ون ٹائم بھی وہ لوگ ایگزامز میں جا کے ون ٹائم ایگزامز لکھ کے بھی گریجویٹ ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اوپن اسکول بھی ہے 10th کا، وہ بھی ہم کریں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ارادہ ہے کہ مغل پورہ کی جو سینٹر ہے وہاں پر 10th کی بھی کوچنگ فری کریں گے، انٹرمیڈیٹ کی فری کوچنگ کریں گے، گریجویشن کی بھی فری کوچنگ کریں گے۔ تو یہ ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی ہم ایک 4-6 مہینے میں مغل پورے کے اس سینٹر میں یہ ساری تعلیم کا آغاز کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بلڈنگ جو آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی ہمارا ارادہ ہے کہ اس سال یا پھر آئندہ تعلیمی سال دیکھتے ہیں، ہوا تو اس سال ہی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ نرسری، ایل کے جی، یو کے جی، 1st، 2nd، 3rd، 4th، 5th تک پھر سے یہاں پر بھی داخلہ دیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اطراف و اکناف کے جتنے بھی رینٹل جو بلڈنگز میں جو سکولز تھے وہ سکولز بند ہو گئے اور بچے بہت پریشان ہیں۔ جس وقت سکولز کھلیں گے تو جب پتہ چلے گا کہ کتنے سکولز بند ہو گئے ہیں اور کتنے بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی۔ رائٹ ناؤ تو ابھی کوئی نہیں بول سکتے، لیکن رینٹڈ بلڈنگ میں جتنے تھے وہ کئی سکولز بند ہو گئے، تو وہ بچے پھر ان کا ایجوکیشن ڈسکنٹینیو ہو جائے گا۔ تو اس تعلق سے بھی آج ہم بیٹھ کر جائزہ لیے اور اس کو بھی کس طریقے سے دیکھ کر ہم اپنی جانب سے تعاون یا مدد کر سکتے ہیں وہ بچوں کو یہاں پہ داخلہ دینے کے واسطے، وہ بھی ہم پورا جائزہ لیے۔ اور اگر ہم 2020 جو 19 سے لے کر اگر آج تک دیکھیں تو اب تک ہم ہمارے سکولز پر قریب 50 کروڑ روپے کا صرفہ کر چکے ہیں، اور ابھی ہم کو اور آگے بھی صرف کرنا ہے اور یہ سکولز کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو بہرحال ایک کام ہو رہا ہے۔ اور فرسٹ لاک ڈاؤن میں ہم کیسا کام کرے تھے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے امداد تقسیم کی تھی، زندگی کے ہر شعبے حیات سے تعلق رکھنے والوں کی مدد بھی ہم نے کی اور ہماری جانب سے کوشش کی تھی، اللہ نے ہم سے کام لیا۔ سیکنڈ لاک ڈاؤن میں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دوسرے لاک ڈاؤن میں ہم اپنی جانب سے، میری جانب سے، میری ذات کی جانب سے اور میرے خود کے ٹرسٹ جو سالار ملت کے نام سے چلایا جاتا ہے، جس میں کسی کا کوئی تعاون نہیں ہوتا ہے، صرف میں اپنے طرف سے چلاتا ہوں، تو ہم پکا ہوا کھانا دیے
اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ کافی لوگوں کو ہم نے پکا ہوا کھانا تقسیم کیا سیکنڈ لاک ڈاؤن میں، اور شاید قریب 1 لاکھ لوگوں کا پکا ہوا کھانا، سیکنڈ لاک ڈاؤن میں 1,40,000 1,40,000 پکا ہوا کھانا ہم نے تقسیم کیا. اور پھر 20 لاکھ روپیہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں آکسیجن سلنڈرز کے تقسیم اور ریفلنگ کے لیے میں نے اپنی جانب سے میرے کارپوریٹرز کے ذریعے ہم نے کیا. اور ایک بات بھی میں بولوں گا ضرور کہ مجلس اتحاد المسلمین چیریٹیبل جو ٹرسٹ ہے اس کو بھی میری جانب سے اور میرے چلائے جانے والے ٹرسٹ کی جانب سے 30 لاکھ روپیہ کا عطیہ ہم نے دیا. تو یہ سیکنڈ لاک ڈاؤن میں بھی 30 لاکھ روپیے مجلس چیریٹیبل ٹرسٹ کو ہم نے اپنی جانب سے دیا، جس کے ذریعے چندرائن گٹے کے متاثرہ اور آکسیجن کی ضرورت مند لوگوں کی مدد کی گئی. اور وہ مجلس چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذریعے آن لائن جو ٹریٹمنٹ کیا جا رہا تھا اس میں بھی ہماری جانب سے تعاون ہوا اس 30 لاکھ کے ذریعے. اور پھر 20 لاکھ علیحدہ ہم نے اپنی جانب سے اپنے کارپوریٹرز کے ذریعے کئی لوگوں کو ہم نے آکسیجن سلنڈرز کی تقسیم کی. اور یہ حقیقت ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ میری غیر موجودگی کے باوجود بھی حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے متاثرہ لوگوں کو پریشان ہونے سے میرے کارپوریٹرز، مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز اور کارکنوں نے کافی مدد کی. ہمارے پاس پوری فہرست ہے کہ کتنے لوگوں کی ہم نے مدد کی. اور پھر کھانا بھی خرچ ہوا، قریب پھر سے 95 لاکھ روپیہ ہم نے سرو کیا سیکنڈ لاک ڈاؤن میں بھی. تو بہرحال کام ہو رہا ہے، کام کر رہے ہیں، آگے بھی کام کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی کام کرتے رہیں گے. اور سب سے زیادہ پریشان حال وہ اساتذہ ہیں جو سکولز بند ہونے کی وجہ سے ان کو کچھ تنخواہیں نہیں ملی، تو ان کے بھی مدد کا ہم نے وعدہ کیا تھا. انشاءاللہ ہم اپنے اعلان کے مطابق درخواستوں کو طلب کریں گے. حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے جتنے ٹیچرز ہیں ان کو ہماری جانب سے کچھ راشن دیں گے اور 2,000 روپے کی امداد بھی ہم اپنی طرف سے دیں گے. اور کووڈ میں جن بچوں کے پیرنٹس کا انتقال ہو گیا ان بچوں کی فری تعلیم ہمارے سکولز میں چندرائن گٹے کی اسمبلی کانسٹیٹنسی کی حد تک ہم ان بچوں کا انتظام کریں گے. اور چندرائن گٹے سے ہٹ کر بھی ہمارے سکولز یاقوت پورہ کانسٹیٹنسی میں ہیں، نشیمن نگر میں ہیں، وہاں پر بھی اگر کوئی کووڈ سے اگر کسی کا انتقال ہوا کسی کے پیرنٹس کا تو ان بچوں کو بھی ہم فری تعلیم ہمارے نشیمن نگر کے اسکول میں دیں گے. اور امبر پیٹ میں بھی ہمارا اسکول ہے، اگر وہاں پر بھی اگر کسی کے پیرنٹس کووڈ میں انتقال ہو گیا ہے تو ان کو بھی ہم ہمارے امبر پیٹ کے اسکول میں فری تعلیم کا انتظام کریں گے. اور انٹرمیڈیٹ کے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے جن کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک پیرنٹ کا بھی اگر انتقال ہوا کووڈ سے تو ہم ان کو بھی کچھ اسکالرشپ دینے کا اعلان کرے ہیں. 4,000 روپیز انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس کو دیں گے. اور اگر ڈگری پڑھ رہی ہے اگر کوئی لڑکی یا لڑکا جن کے پیرنٹس متاثر ہوئے ان کو بھی ہم 5,000 روپی گریجویشن کی ون ٹائم ایک اسکالرشپ بھی ہم دیں گے ہماری طرف سے. تو یہ اعلان ہم نے پہلے کیا تھا. تو ان اعلان کے لیے ہم آن لائن درخواستیں منگائیں گے سارے لوگوں سے. وہ ہمارا جو ایک ویب سائٹ رہے گا جو سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے نام سے ہے، تو وہاں پہ ہم اوپن کریں گے. تو جتنے ٹیچرز ہیں جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن کمپلسری یہ ہے کہ اپلیکنٹ اپنے پیرنٹس کا آدھار کارڈ، ووٹر آئی ڈی کارڈ اور چندرائن گٹے میں ریسائڈ کرتے ہیں، رہتے ہیں، اس کا ایک ایویڈنس اور ثبوت بھی آن لائن سبمیشن کرنا پڑے گا. اگر یہ ڈاکیومنٹس میں سے کوئی بھی ایک ڈاکیومنٹ نہیں رہے گا تو وہ لوگ ایلیجیبل نہیں رہیں گے ہماری اسکالرشپ کے لیے یا ہماری مدد کے لیے. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ایک 8 دن میں کریں گے. تو اس کام کا اعلان بھی ہو جائے گا تو اس سے بھی آئے گا.
اور بھی اگر کوئی مسائل کوئی ضرورت مند لوگ ہم سے رجوع ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی بھی مدد کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ میری غیر موجودگی میں میرے کارپوریٹرز، میرے سرگرم کارکنان اور دوسروں نے غیر معمولی کام کیا ہے، جس کے لیے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے آپ. سر ایجوکیشن میں آپ مانے جاتے ہیں اسپورٹس کے لیے جو اس وقت اولمپک چل رہا ہے تو اسپورٹس کے لیے اپنی بچوں کی چلتی ہے شاید. اب ہم تو اس پہ توجہ دے رہے ہیں، امید کرتے ہیں کہ کوئی اور دے اس پہ توجہ. دعا کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو کوئی وہ کام کرے، کیونکہ کام یہ ہے کہ ایک فرد واحد سارا کام نہیں کر سکتا ہے. زیادہ تر اسکول جو بند ہوئے وہ بلڈنگ رینٹ نہ دے پانے کی وجہ سے بند ہوئے، تو یہ پرابلم کو کس طرح سے ہینڈل کریں؟ اب میری جانب سے جو میں کر سکتا ہوں وہ تو اعلان کر چکا ہوں. اب رہا اسٹیٹ گورنمنٹ تک ایک پبلک ریپرزینٹیٹیو کی حیثیت سے اس مسئلے کو اٹھانا، ان تک پہنچانا اور ان سے امید کرنا کہ اس مسئلے کا حل وہ ڈھونڈ کر نکالیں. ضرور انشاءاللہ تعالی ریاستی حکومت سے ہم اس تعلق سے نمائندگی کریں گے اور دیکھیں گے کیا مدد ہو سکتی ہے انشاءاللہ. سر وہ 2000 پہ جو مدد کی امداد کی بات ہوئی تھی نا، چندران گٹے کے حلقے کی حد تک رہے گا یا پھر اپارٹ ادر کانسٹیٹوینسی میں بھی رہے گا؟ نہیں، چندران گٹے حلقے کی حد تک ہی رہے گا. جتنے بھی پہلے ہی میں اعلان کر چکا ہوں، اس کا ویری کلیئر ہے، چندران گٹے کی حد تک ہی رہے گا. اور ہاں کافی بند ہو گئے، اس میں دینی مدارس بھی کافی متاثر ہوئے. دینی مدارس کے بھی جو اساتذہ ہیں ان کی بھی ہم مدد کریں گے اور ان کو بھی تعاون کریں گے اپنی طرف. اب پرائیویٹ اسکول میں گئے، اس کے لیے کنکر کریں گے، ہم ریپرزینٹ کریں گے اسٹیٹ گورنمنٹ سے. پورا سال بھر میچ چلا ہے، پھر فل فیس بھرنا بول کے تنگ کرے پورے پرائیویٹ سب وہ بھی ہے. اور کافی بچے جو ہے اسکول بند ہونے کے بعد کافی بچے ڈراپ آؤٹ بھی ہو گئے سر، تو ان کے پیرنٹس کو کاروبار بھی متاثر ہوا. دیکھیے صاحب کیا ہے، اس میں آپ ایک طرفہ ہی بات کرتے ہیں. سوال آپ صرف پیرنٹس کی انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے کہ آن لائن کلاسز ہوئے، اسکولز بند تھے، اس کے بعد میں فیس لے رہے ہیں، نہیں لینا چاہیے. لیکن اس کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ آپ لوگ خود بول رہے ہیں کہ کئی کرائے کے بلڈنگوں میں چلنے والے اسکول بند ہوئے. تو کیوں بند ہوئے تھے؟ کیوں بند ہوئے؟ تو ہر ایک چیز کا دو رخ ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ جب اسکولز نہیں چلے، اسکولز بند ہے، فل فیس تو نہیں لینا چاہیے، کچھ تو کم کر کے لینا چاہیے. اور وہ لے کر وہ اپنے اسکولز کو بھی ریٹین کریں اور اپنے اسکولز میں جتنے ٹیچر ہیں جن کی 10,000 تنخواہ تھی تو کم از کم 500 روپے تو بھی دیں ان کو. آپ بولیے ایک ٹیچر جو بی ایڈ ہے، ایم ایڈ ہے، کوالیفائڈ ہے، آج انہیں دانے دانے کو ترس رہا ہے. کوئی اس کی بات نہیں کر رہے اس ٹیچر کی. اس کے بعد ڈگری ہے اس کے پاس، کئی بچوں کو پڑھا رہا تھا وہ، اور 1 سال سے اسکول بند ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے صرف 2 مہینے دے کے اس کے بعد بند کر دیے، نہیں دیے اس کو. تو وہ ایک پڑھا لکھا آدمی آج روڈ پر ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں بول رہے. اس کے بارے میں بھی تو بولنا چاہیے نا. میری ساری ہمدردیاں ان ٹیچرز کے ساتھ ہیں اور میری جانب سے جو بھی ہو سکتا ہے ان ٹیچرز کی میں مدد کروں گا، کیونکہ ضروری ہے ان کے لیے، وہ میں کروں گا، اس لیے میں کر رہا ہوں. یہ اور کچھ ہے تو بولیے. ویب سائٹ کا آغاز کب سے ہوگا سر؟ انشاءاللہ ویب سائٹ کی ہم تھوڑا سا اس کی ڈیزائننگ کر رہے ہیں، بھی کمپلیٹ نہیں ہوا. ہمارے آئی ٹی کے جو ذمہ دار ہیں ان کی طبیعت تھوڑا خراب ہو گئی، تو انشاءاللہ 8 دن میں ہو جائے گا انشاءاللہ. سر یہ جاب میلہ جو گولپورے میں جو سینٹر جاب پلیسمنٹ کریں گے، میلہ نہیں، میلہ نہیں، جاب پلیسمنٹ نہیں، میلہ نہیں ہے سر. جاب پلیسمنٹ کے لیے ہیلپ کریں گے، کمپٹیٹیو ایگزامز کی ٹریننگ دیں گے. گروپ 1، گروپ 2، گروپ 3 میں بھی ہم ٹریننگ دیں گے. پھر یہ دیکھیے آپ بینک میں ویکنسیز آتے ہیں، ریلویز میں آتے ہیں، انڈین آرمی میں آتے ہیں، کئی جابز کھلتے ہیں لیکن یہاں کے لوگوں کو نہیں معلوم. تو ہم وہ گائیڈ کریں گے کہ بتائیں گے کہ دیکھیے یہ آپشنز آپ کو کھلے ہیں، ریلویز میں یہ نوکریاں ہیں، انشورنس میں یہ نوکریاں ہیں، بینکنگ سیکٹر میں یہ نوکریاں ہیں، کیوں نہیں آپ پڑھے لکھے لوگ اس میں اپلائی کرتے ہیں. ہم ویسا گائیڈ کریں گے.
So there is only one center या मतलब नहीं, फिलहाल तो हम एक ही सेंटर डाल रहे हैं साहब, उसी में मुगलपुरे में, वहीं से विल स्टार्ट, बाद में जैसा होते जाता ऑर्डर। सब आप काफ़ी खिदमत कर रहे हैं लोगों की, तो लोगों में जो है काफ़ी बेचैनी भी नजर आती है कि अकबर साहब खाली खिदमत कर रहे हैं और पॉलिटिकल मामले में जो है कम नजर आ रहे हैं। ऐसे ही मेरा पॉलिटिक्स में आने का मकसद खिदमत है, पॉलिटिक्स में आना पॉलिटिक्स के लिए मेरा मकसद नहीं है। लोग मुझे जानते हैं पहचानते हैं मेरे तकरीर के लिए, मगर मैं चाहता हूं कि लोग मुझे जाने पहचाने मेरी काम की वजह से। लोग जो है तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद आवाम की खिदमत नहीं करते हैं। लेकिन मैं खिदमत करता हूं, बातें भी करता हूं, काम भी करता हूं, और मेरा मकसद सियासत में खिदमत है। सियासत में सियासत के लिए नहीं आया। अगर मेरी खिदमत में अगर कोई कमी हो रही है तो आप सवाल करिए। इस वक्त एजुकेशन है जो स्टॉप हुआ है पूरे स्टेट में, फिर थर्ड वे आने के चांसेस भी है, बोलते पब्लिक के पास जो नहीं वहम आया हुआ है कि इस बार ओपन होंगे कि अगस्त से। अब रियासती हुकूमत को सोचना चाहिए, फैसला लेना चाहिए, एजुकेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको करना चाहिए। हिंदुस्तानी एक मुल्क है जहाँ पे स्कूल बंद है, बाकी जगह पे तो पूरे खुले हैं। मैं यूके से आया हूँ, यूके में तो पूरे स्कूल्स चले पूरा, अब समर हॉलीडेज है। यूनिवर्सिटीज पूरे नेक्स्ट एकेडमिक ईयर सितंबर से खुल जा रहे हैं। अमेरिका में भी यूनिवर्सिटीज खुल जा रहे हैं। शायद हमारे पास अभी कुछ फैसला लेंगे, शायद उम्मीद करते हैं। अब मैं तो अपनी तरफ से अपने स्कूल्स नहीं खोल सकता हूँ, हुकूमत को फैसला लेना है। तो दूसरी चीज़ों में मसरूफियत ज़्यादा है हुक्मरानों की, शायद इस पर तवज्जो नहीं है, अब आएगी तवज्जो। 2 साल से एजुकेशन को कई मुसलमान अफराद को आपसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। हुकूमत रिजर्वेशन का वादा की है लेकिन अभी तक दी नहीं है, तो आप इस सिलसिले में क्या स्टेप उठा सकते हैं ताकि हुकूमत रिजर्वेशन को समझ? तो वो तो मसला ज़ेर दौरां है, कोर्ट में मामला वहाँ पे है, और बड़े बड़े लोग, जब रेजोल्यूशन पास किया गया असेंबली में तो मिठाइयाँ खाए, गुलगोटियाँ कर लिए, अपनी तहनीयत की तकरीमें कर लिए कि रिजर्वेशन मिल जाएगा। और मैं तो जब ही बोला था कि ये मुमकिन नहीं है, हमारा मौक़िफ़ तो सामने है, तो सवाल उनसे करना है कि मिठाई खाए, फूल पहने, कब मिलने वाला है, उनसे पूछिए। सर, देश भर में स्कूल के मामले में केजरीवाल मॉडल की मिसाल किया जाता है, और हैदराबाद में स्कूल के मॉडल के मामले में अवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की मिसाल दी जाती है। क्या गवर्नमेंट स्कूल्स को भी आपके हल्के में उसी तरह से डेवलप किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर? नहीं, अगर आप आके देखना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ। मेरे हल्के के स्कूल्स भी बहुत अच्छे हैं, जैसा फलकनुमा एजुकेशनल कैंपस है, वहाँ कैंपस में जूनियर एंड डिग्री कॉलेज मैं लेकर आया, इस वक्त सबसे ज़्यादा है। जूनियर कॉलेज की बिल्डिंग नहीं थी तो मैं अपने तरफ से 25 लाख रुपये देकर बिल्डिंग बनाया वहाँ पर। मेरा MLA फंड में दिया हूँ, फिर MP फंड दिया हूँ, और भी जो है सो 20 करोड़ का चीफ मिनिस्टर साहब आज से 5 बरस पहले ऐलान करे थे फलकनुमा कैंपस के लिए, चंचलगुड़ा कैंपस के लिए ऐलान करे, जियो निकाले, लेकिन पैसा आया नहीं। उम्मीद करते हैं कि आ जाए, 5 साल हो गए, अगर वो आ जाता है पैसा तो शायद वो कैंपस और अच्छा डेवलप हो जाए। बारकस में भी हम करें पूरा कैंपस। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास एजुकेशन में ये जो रेजिडेंशियल स्कूल बारकस में, वहाँ से हमारे बच्चे एंट्रेंस एग्जाम्स को भी क्रैक करे हैं, IITs में भी क्रैक करे हैं, तो रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। चंद्रानगुट्टे में हमारा मेन फोकस रहता है तालीम, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हो या ओवैसी स्कूल हो हमारे। हम ये कोशिश यही करते हैं कि क्वालिटी अच्छी हो और तालीम अच्छी हो, और बच्चों को तालीम के ज़रिए उनके मुस्तक़बिल को रोशन करें। और मैं ये नहीं कहूँगा कि हम मुकम्मल कामयाबी के साथ ये काम को अंजाम दे देंगे, कतई नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी एक कोशिश है हम जो कर रहे हैं। शायद आज कामयाबी नहीं मिले, आइंदा 10 बरस बाद मिले, शायद इस कामयाबी या आज जो पौधा जो मैं लगाया हूँ इसके फल खाने के लिए शायद मैं जिंदा न रहूँ, लेकिन ज़रूर कौम हमारी ज़रूर इसके फल खाएगी और इसके साए में फलेंगे, फूलेंगे और आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है अल्लाह की दास। एक काम तो शुरू करें। वैक्सीन के लिए कोई रूमर्स है कि वो नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, उसके बारे में नहीं, वैक्सीन तो लेना चाहिए। वैक्सीन ही है जिसके ज़रिए हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। वैक्सीन ही है और तो कुछ नहीं है। अगर वैक्सीन का कोई मुतबादिल है तो वैक्सीन नहीं ना लें, लेकिन वैक्सीन ही है
جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو میں ساری عوام سے سب سے اپیل کروں گا کہ آپ ویکسین لیجیے, اپنے آپ کو اس وائرس سے محفوظ رکھیں. سر کتنے اویسی اسکولس میں ویکسینیشن سینٹرز چل رہے ہیں سر؟ ہمارے پاس یہاں پہ چل رہا ہے, لڑکی پھول باغ میں ایک ہے, ہمارے 2 اسکولز میں چل رہے ہیں ویکسینیشن کے سینٹرز, اور دوسری جگہ پہ چنان ٹوٹے میں اور علاقوں میں بھی سینٹرز ہیں گورنمنٹ کی جانب سے. پھر اویسی ہاسپٹل میں بھی ہے, تو مختلف جگہ پہ. اب مغل پورہ جو ہے وہ چار مینار میں آتا نا, دیکھیے مغل پورہ جو ہے وہ چار مینار میں ہی آتا ہے. نشیمن نگر اور وہ جو اور ایک ہمارا پرانا جو سابقہ ڈارجلنگ ہے, یہ 2 اسکول یہاں پورے میں آتے ہیں. تو ہو رہا ہے کام, اور امبر پیٹ میں بھی ہے. اب میری جانب سے جتنا ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ صاحب استطاعت لوگوں کو بھی ایسی ہدایت دے اور وہ بھی ایسا کام کرے. انشاءاللہ کریں گے. سر ایک پولیٹیکل کوسچن, کیا اکبرالدین اویسی یو پی جا رہے ہیں؟ میں ابھی یہاں آیا, اب پھر یہاں سے بھیجانے کا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اتر پردیش کے لوگوں اتر پردیش کی عوام یہ چاہتی ہے کہ اکبرالدین اویسی اس سرزمین پہ قدم رکھے ایز اے اسٹاف کیمپین. یوگی حکومت کو ہٹانے کے لیے ایجوکیشن کے بارے میں پالیٹکس میں کیا بولے؟ یوگی حکومت کو ہٹانے کے لیے اتر پردیش کی عوام چاہتی ہے کہ اکبرالدین اویسی وہاں پر قدم رکھے اس سرزمین پر. میرے قدم کو یہاں تو جمنے دیجیے, میں 8 مہینے کے بعد یہاں آیا, اب آپ پھر سے مجھے وہاں بھیجانے کی بات کر رہے ہیں. مجھے کام بہت ہے یہاں پہ, مجھے یہاں پہ کام پہ توجہ دینے دیجیے, میرے اسکولز کا اس کا, اس کے بعد میں بن رہا نا, آ رہے نا وہاں پہ, دیکھ رہے نا آپ کتنے آٹو موبائل کے شاپس کھلے ہیں, لائن سے کھل رہے ہیں نا, مین روڈ پہ آ گئے نا, آہستہ آہستہ اور بڑھیں گے. بولا ہو کیا اور کچھ ہے؟